میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلامی زندگی۔ آج ہمارا موضوع ہوگا نماز کی اہمیت۔ آپ اس موضوع کو سن کر ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنا اہم موضوع لے کر آج ہم آئے ہیں۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ اول سے لے کر آخر تک رہیں۔ بالخصوص ہمارا یہ پروگرام اسپیشل پرسن اسلامی بھائیوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن بالعموم سبھی کے لیے، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ پروگرام ہے۔ آپ سب اول سے لے کر آخر تک رہیں گے تو نماز کی اہمیت کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم کافی کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اس کا حشر اللہ پاک قیامت والے دن شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، میں اور آپ غور کریں تو 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں ہمارا بہت تھوڑا سا ٹائم لگے گا، جیسے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کوئی سا بھی درود پاک، درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیجئے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں، ہمارا بہت مختصر سا ٹائم لگے گا، لیکن اجر بہت زیادہ ہے۔ نیت کیجئے انشاءاللہ ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، موضوع ہے آج ہمارا نماز کی اہمیت۔ نماز واقعتاً یہ وہ عبادت ہے بڑی اہمیت کی حامل۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، چونکہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان پر جو عبادات فرض ہیں اس میں نماز کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی ایک احادیث ہیں جس میں یہ ترغیب دلائی گئی نماز کی پابندی کرنے کا، نماز پڑھنے کا حکم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بشارتیں، ان کے لیے اجر، ان کے لیے ثواب بیان کیا گیا، اور جو نماز قائم نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، جان بوجھ کر نماز قضا کرتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کے لیے قرآن و حدیث میں وعیدات کو بیان کیا گیا، اللہ کی پناہ، عذابات کو بیان کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز پڑھنی ہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ نور، سبحان اللہ، یعنی نماز نور ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ لائٹ کا مقصد روشنی دینا ہے، روشنی دینا، اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عموماً ہم ٹیوب لائٹ کہاں لگاتے ہیں؟ بلندی اوپر لگاتے ہیں، جیسے کمرے میں بھی بلند جگہ پر ہم لگاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ٹیوب لائٹ ہماری خراب ہو جاتی ہے، روشنی دینا چھوڑ دیتی ہے، اسی ٹیوب لائٹ کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ اتاریں گے اور کچرا دان میں ہم پھینک دیں گے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں بے مقصد ہوں ان کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا۔
اللہ اکبر. ہم انسانوں کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے. ہم انسانوں کو بلا وجہ اللہ پاک نے پیدا نہیں کیا. انسانوں کی پیدائش کا کوئی مقصد ہے, اور مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ اکبر, کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. یعنی انسانوں اور جنوں کی جو پیدائش ہے, پیدائش کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پاک کی عبادت. اور اسی عبادت میں نماز بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دعا کرتے ہیں, کیا؟ اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے نماز کے بارے میں دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اللہ اکبر. یعنی کہتے ہیں اے میرے رب مجھے نماز قائم رکھنے والا رکھ, اور میری اولاد کو اے ہمارے رب اور ہماری دعا سن لے. یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے نبی یہ دعا کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے. کس چیز کی دعا کی جا رہی ہے؟ نماز کی. ایسی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ پاک کے انبیاء ہاتھ اٹھا کر اپنی اور اپنی ذریت کے لیے, اپنی اولاد کے لیے نماز کی دعائیں مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائی, حقوق اللہ میں نماز کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ قیامت کے روز تمام حقوق اللہ میں سب سے پہلے اسی کے متعلق, یعنی نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا. سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اس حدیث پاک کے تحت حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بے شک نماز ایمان کی علامت اور اصل عبادت ہے. سبحان اللہ. حدیث پاک میں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نور قرار دیا. اس کی وضاحت بھی سماعت فرما لیجئے. جیسے روشنی گڑھوں میں گرنے سے بچاتی ہے. اب جیسے ایک گڑھا ہے, اندھیرا ہو تو پاؤں پھسل جائے گا, گڑھے میں گر جائیں گے. لیکن یہیں پر اگر روشنی ہو, لائٹ ہو, یا دن کا اجالا ہو, روشنی ہو, تو گڑھے میں گر جانے سے ہم بچ جائیں گے. ایسے ہی پیارے اسلامی بھائیوں, نماز بے حیائی سے بچاتی ہے. نماز گناہوں کے گڑھے میں گرنے سے بچاتی ہے. سبحان اللہ. قیامت کے دن نمازی کے لیے اجر و ثواب نور بن کر ظاہر ہوگا. نور نماز دنیا اور آخرت میں نمازی کے چہرے سے ظاہر ہوگا. نماز مسلمان کے دل کی, چہرے کی, قبر کی اور قیامت کی روشنی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے نماز پیارے اسلامی بھائیوں. آئیے قرآن پاک میں بھی ہم سنتے ہیں کہ قرآن پاک اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ نماز کا حکم ہمیں کہاں کہاں کیسے کیسے دیا گیا. پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ترجمہ سماعت فرمائیے, بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. یعنی مقررہ وقت پر نماز فرض کی گئی. اسی طرح پارہ 12 ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. ترجمہ سنیے, فرمایا اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں, بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. یہ نصیحت ہے, نصیحت ماننے والوں کے لیے. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو پڑھیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے. الصلاۃ عماد الدین من اقمها فقد اقم الدین من هدمها فقد هدم الدین. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے. جس نے اسے قائم رکھا, دین کو قائم رکھا, اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا, یعنی دین کو گرا دیا. اللہ کی پناہ. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کون لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے؟ آئیے قرآن پاک پڑھتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے کامیاب لوگوں کا ذکر فرمایا ہے. وہ کون سے افراد ہیں
جن کو قرآن پاک میں کامیاب کہا گیا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن نجات پا گئے جو اپنی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، تفسیر صراط الجنان میں نماز میں خشوع ظاہر بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی ہوتا ہے، ظاہری خشوع بھی ہے اور باطنی بھی۔ ظاہری خشوع یہ ہے کہ نماز کے آداب کی مکمل رعایت کی جائے، یعنی ظاہراً آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کی باقاعدہ آپ خیال رکھیں گے۔ کیسے؟ مثلا نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نظر آپ کی جائے نماز سے باہر نہیں جائے، ادھر ادھر آپ نہیں دیکھیں گے۔ اسی طرح آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے، کوئی فضول عبث بیکار کام نہ کرے، کوئی کپڑا شانوں سے اس طرح نہ لٹکائے کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوئے اور آپس میں ملے ہوئے جو کنارے ہیں یہ نہ ہو، اس طرح کا کام نہ کرے۔ انگلیاں جو لوگ چٹکھا رہے ہوتے ہیں نماز کی حالت میں، اللہ کی پناہ، وہ انگلیاں چٹکھا رہے ہوتے ہیں، ایسا بھی نہیں کرنا۔ اور اس طرح کی کئی ایک جو حرکات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ظاہری خشوع ہے۔ اور باطنی خشوع کیا ہے؟ باطنی خشوع یہ ہے اللہ پاک کی عظمت پیش نظر ہو، دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نماز میں دل لگا ہوا ہو۔ یہ ہے انداز کہ ہم نے اس انداز میں نماز قائم رکھنی ہے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نماز کا اندازہ لگائیے کہ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں پورا وضو کرتا ہوں اور پھر نماز کی جگہ آ کر بیٹھ جاتا ہوں، یہاں تک کہ میرے تمام اعضاء یعنی پورا بدن پرسکون ہو جاتا ہے، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ اب کھڑے ہونے میں دیکھیے گا پیارے اسلامی بھائیوں، ہم غور کرتے جائیں کہ ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں اور ہمارے بزرگان دین وہ نماز کیسے پڑھا کرتے تھے، ہمارے اسلاف کا نماز پڑھنے کا انداز کتنا پیارا ہوتا تھا، وہ کس خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ نماز پڑھا کرتے، کتنی توجہ کے ساتھ وہ نماز پڑھا کرتے، کتنی دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھا کرتے، کتنا دل لگا کے نماز پڑھا کرتے، یوں کہ یہ کہ نماز کو پڑھتے نماز کا حق ادا کرتے، ایسے نماز پڑھتے، فارمیلٹی نہیں ہے، ایسے نہیں کہ نماز پڑھ دی ٹائم پاس کرنا ہے یا بس ایک بوجھ سمجھ کر، نہیں، بلکہ اللہ پاک کا حق سمجھ کر نماز پڑھا کرتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں کھڑا ہوتا ہوں نماز کے لیے، کعبہ معظمہ کو ابروؤں کے سامنے یعنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہوں، یہ تصور باندھتا ہوں کہ کعبہ معظمہ میری ابروؤں کے سامنے، پل صراط کو قدموں کے نیچے، جنت کو سیدھے ہاتھ کی طرف، جہنم کو الٹے بائیں ہاتھ کی طرف، ملک الموت علیہ السلام کو اپنے پیچھے خیال کرتا ہوں اور اس نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز تصور کرتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے نماز کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مزید آگے اپنی پھر نماز کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، میں پھر نماز میں بیٹھتا کیسے ہوں، نماز میں کھڑا کیسے ہوتا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ کی نماز سے اندازہ لگا لیجئے کس قدر خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک کرے کہ ہمارا بھی یوں ہی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا ذہن بن جائے۔ ایک اور روایت سنیں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جو اللہ پاک کا یہ حق ادا کرتے ہیں، حقوق اللہ کا پاس رکھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور نماز کے لیے تیاری کرنا، نماز کے لیے فکر مند ہونا، نماز کے لیے پہلے سے وضو کر لینا، یہ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ وضو گھر سے کیا اور پھر مسجد کی طرف چل پڑے، بچوں کو بھی ساتھ لیا، یہ تربیت ہے بچوں کی۔ آپ خود بھی مسجد کی طرف جا رہے ہیں، بچوں کو بھی لے کر جا رہے ہیں، یہ اور جو ساتھ مل رہا ہے اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرتے ہیں، اسے بھی آپ نیکی کی دعوت دے کر، نماز کی دعوت دے کر اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے پیارے پیارے دینی ماحول میں یہ سب کچھ پریکٹیکلی کر کے بتایا جاتا ہے، ترغیبات دلائی جاتی ہیں کہ خود بھی نماز کے لیے جائیں اور تو دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیں۔ بڑا پیارا نیک اعمال کا رسالہ ہے
مختلف اسلامی بھائیوں کے لیے مختلف ہے، بالخصوص چونکہ اسپیشل پرسن اسلامی بھائیوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے لیے یہ پروگرام خصوصیت کے ساتھ ہے۔ تو ہمارے اسپیشل پرسن اسلامی بھائیوں کے لیے 27 نیک اعمال ہیں، ان میں سے ایک نیک عمل ہے، کیا آج آپ نے 5 نمازیں مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا فرمائیں؟ نیز ہر بار کم از کم ایک کو اپنے ساتھ مسجد لے جانے کی کوشش کی۔ کتنا پیارا یہ نیک عمل ہے کہ خود بھی نماز کے لیے جانا ہے اور دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دینی ہے، ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کرے ہمارا یہ ذہن بنے تو یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکات ہے کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں اور دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ منقول ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، اللہ اکبر، تو نمازیوں کو گروہ در گروہ جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا۔ جب پہلا گروہ جنت میں داخلے کے لیے لایا جائے گا تو ان کے چہرے ستاروں کی طرح چمک دھمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان سے پوچھیں گے تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نمازی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہم نمازی ہیں۔ پھر پوچھا جائے گا تمہارے اعمال یعنی نمازوں کا کیا حال ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اذان سنتے ہی وضو کے لیے کھڑے ہو جاتے اور دنیا کی کوئی چیز ہمیں پھر نماز سے نہ روک سکتی تھی۔ فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے تم اسی کے مستحق ہو، یعنی جنت میں داخلے کے لیے ہی تم ہو۔ پھر ایک اور گروہ آئے گا، یعنی ایک وہ گروہ تھا کہ جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمک رہے تھے، ایک اور گروہ آئے گا، ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ جو گروہ گزرا ہوگا ان سے بھی زیادہ حسن و جمال کے اعتبار سے زیادہ ہوں گے، یعنی ان کے چہرے اور زیادہ خوبصورت ہوں گے، چاند کی طرح ان کے چہرے چمک دھمک رہے ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز کے وقت سے پہلے ہی نماز کا وضو کر لیتے اور جب اذان سنتے تو فوراً پھر ہم مسجد کی طرف چلے جاتے۔ فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم اسی کے مستحق یعنی جنت کے مستحق ہو تم۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور گروہ آئے گا، یعنی تیسرا گروہ آئے گا، دونوں جو گزرے تھے ان دونوں گروہوں سے زیادہ ان کا حسن و جمال ہوگا، ان کے چہرے سورج کی طرح چمک دمک رہے ہوں گے، اتنے حسین و جمیل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے تم اتنے خوبصورت اور اتنے اعلیٰ مقام والے کیوں ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے، اس وجہ سے ہماری یہ کیفیت ہے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اذان ہونے سے پہلے ہی مسجد میں موجود ہوا کرتے تھے، گھر سے نہیں آتے تھے بلکہ ہم مسجد میں ہی ہوا کرتے تھے اور مسجد میں ہی ہم اذان سنا کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے کہ تم اسی کے مستحق ہو، جنت کے مستحق ہو۔ سبحان اللہ۔ کیفیات ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، خوش نصیب ہیں اسلامی بھائی کہ جو مسجد کی طرف جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو نماز کی فکر نہیں کرتے، نماز کو ضائع کرتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ ڈر جائیں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین۔ یہاں پر وہ افراد بھی غور کریں کہ جو نماز نہیں پڑھتے، جن کا نماز میں دل نہیں لگتا، جن کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، ڈر جائیں اللہ پاک کی پکڑ سے۔ اللہ پاک کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ کی پناہ کہیں رب نے پکڑ فرمائی، گرفت فرمائی، ہم کیا کریں گے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، دیکھیں قرآن پاک میں جہاں نماز پڑھنے کی ترغیبات دی گئیں، نماز پڑھنے کے فضائل بیان کیے گئے، وہیں پر وعیدات کو بھی بیان کیا گیا۔ نماز نہ پڑھیں گے تو کیا سزا ملے گی، اس کو بھی بیان کیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک جہنمیوں سے ارشاد فرمائے گا، پوچھا جائے گا جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے کر آئی، کیوں تم دوزخ میں آئے ہو؟ جہنمیوں سے سوال ہوگا کس وجہ سے تم دوزخ میں آئے؟ وہ دوزخی کیا کہیں گے؟ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ بولیں گے ہم نماز نہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کی پناہ، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑ جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اس آیت مبارکہ سے بے نمازی ضرور سبق حاصل کریں، وہ کوئی بھی ہے، کوئی بھی ہے، چاہے اسپیشل پرسن ہے، چاہے
مزدوری کرتے ہیں، چاہے کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ہر بندے پر نماز فرض ہے، نماز لازم ہے۔ اگر نماز چھوڑ رہے ہیں ڈر جائیں اللہ پاک کی گرفت سے، اللہ پاک کی پکڑ سے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو ان کے بعد ان کی جگہ کچھ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں، ضائع کی اور اپنی خواہشات کے پیچھے ہوئے، تو عنقریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ غی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ غی جہنم میں ایک وادی ہے کہ جس کی گرمی اس قدر زیادہ ہے کہ جس کی گرمی سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس قدر شدید گرمی، سخت آگ والی وادی، اور اس وادی میں، اس غی میں کس کو ڈالا جائے گا؟ جو اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ڈر جائیے اور نماز کی پابندی کا ذہن بنائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں کہ ہمارا کتنا ٹائم لگ جائے گا نماز پڑھنے میں۔ اگر پورے دن کا ہم جائزہ لیں تو بہت تھوڑا ٹائم لگے گا جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز اللہ پاک کے حضور خشوع خضوع کے ساتھ حاضر ہوں، اللہ پاک کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہی نماز ہی تو ہے کہ جو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے، جو جنت کی چابی ہے، جو قبر میں نور لے کر آئے گی، روشنیاں لے کر آئے گی، نجات کا باعث بنے گی۔ یہ وہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کا سبب بنتی ہے، رب کے راضی ہونے کا، رب کی رضا، رب کی خوشنودی پانے کا ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی پانے کا یہ ذریعہ نماز ہے، اور اس کے کئی ایک اور فوائد بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم اس کو دوسرے اعتبار سے دیکھیں کہ دنیاوی اعتبار سے، اگر صحت کے اعتبار سے دیکھیں تو فرمایا نماز دل، معدہ، آنتوں وغیرہ کے مرض میں شفا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز درد اور غم کا احساس بھلا دیتی ہے یا کم کر دیتی ہے۔ نماز میں بہترین ورزش ہے کہ اس میں قیام، رکوع اور سجدے وغیرہ سے بدن کے اکثر جوڑ حرکت میں آتے ہیں۔ نزلہ زکام کے مریضوں کے لیے طویل یعنی لمبا سجدہ کرنا یہ فائدے کا باعث ہے۔ نماز سے ذہن صاف ہوتا ہے، غصے کی آگ بجھ جاتی ہے۔ نماز رزق لاتی ہے، صحت کی حفاظت کرتی ہے، تکلیف دور کرتی ہے، بیماری بھگاتی ہے، دل کی قوت کو بڑھاتی ہے، خوشی کا سما بنتی ہے، سستی دور کرتی ہے، شرح صدر یعنی سینہ کھولتی ہے، روح کو غذا فراہم کرتی ہے، دل کو روشن کرتی ہے، چہرہ چمکاتی ہے۔ نماز برکت لاتی ہے، خدائے رحمان کے قریب پہنچاتی ہے، شیطان کو دور بھگاتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ فوائد اسی صورت میں حاصل ہوں گے کہ جب ہم نماز پڑھیں گے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز ہم پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، اور جو مرد حضرات ہیں وہ انشاءاللہ مسجد میں جا کر پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ انشاءاللہ نماز ادا کریں گے۔ بالخصوص ہمارے اسپیشل پرسن جو اسلامی بھائی ہیں، یہ خصوصیت کے ساتھ یہ بھی مسجد کی طرف جائیں اور یہ بھی نیکی کی دعوت دیں۔ یقین کریں اگر آپ اسپیشل پرسن کسی کو نیکی کی دعوت دیں گے تو بہت جلد اثر کرے گی انشاءاللہ۔ آپ اشاروں میں اگر کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور نماز کی دعوت دیتے ہیں، سبحان اللہ، وہ خوش ہوگا کہ یہ ایک اسلامی بھائی جو اسپیشل ہیں، جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، ایک معذوری کا شکار ہے، لیکن یہ اللہ پاک کی عبادت میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے، کوئی کمی نہیں چھوڑ رہے، وہ خوشی کے ساتھ آپ کے ساتھ جائے گا۔ یوں آپ کو بھی انشاءاللہ نیکی کی دعوت کا ثواب ملے گا۔ تو میں اور آپ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے یوں نماز کی بھی پابندی کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں، نماز کی دعوت دیں۔ انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی
مقصد تیرے دی کی سرفرازی